بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت اپڈیٹس۔ تو آج کی تازہ ترین نیوز میں شامل ہیں: ہر یرغمالی کے بدلے $5 ملین کا انعام، جنگ بندی قرارداد ویٹو، امریکہ ذمہ دار، لبنان میں دہشت گردوں پر حملے۔ تو ان تمام نیوز کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ناظرین، 13 ماہ سے زائد عرصے پر پھیلی غزہ میں اسرائیلی جنگ کے اس مرحلے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی بالآخر یہ تسلیم کر لیا کہ اسرائیلی فوج کے ذریعے یرغمالیوں کی رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ نیتن یاہو نے 13 ماہ سے جاری جنگ کے بعد اپنے ہی فوجیوں کو لالچ دیا کہ اگر کوئی فوجی ایک یرغمالی کو بھی رہا کرائے گا تو اسے $5 ملین بدلے میں انعام دیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے یرغمالی کو نقصان پہنچانے کا سوچا یا اسے ہلاک کیا تو ہم اس کا تعاقب کریں گے اور ہم ان کو پکڑ کر رہیں گے۔ نیتن یاہو یرغمالیوں کے اہل خانہ اور اسرائیلی عوام کے مسلسل احتجاج اور ریلیوں کے باوجود حماس سے جنگ بندی پر آمادہ نظر نہ آئے اور نہ یرغمالیوں کی رہائی کو مذاکرات کے ذریعے طے کرنے پر تیار ہوئے۔ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس نے کہا ہے کہ امریکہ نے سلامتی کونسل میں غزہ کی جنگ بندی قرارداد کو ویٹو کر کے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ امریکہ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا براہ راست ذمہ دار ہے۔ امریکہ نے بدھ کے روز اس قرارداد کو ویٹو کیا جس میں غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس غزہ جنگ میں اب تک لگ بھگ 70% فلسطینی بچوں اور عورتوں سمیت 44,000 فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج قتل کر چکی ہے۔ پوری غزہ پٹی اسرائیلی فوج کی مسلسل بمباری نے ملبے کا ڈھیر بنا دی ہے، جبکہ 23 لاکھ کے قریب فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جنگ ایک مجرمانہ جارحیت ہے جس میں بچوں اور عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ شہری زندگی کو غزہ میں تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ روز لبنان میں 100 سے زائد دہشت گردانہ اہداف کو نشانہ بنایا اور ہفتے کے آخر میں حزب اللہ کے 2 کمانڈرز کو ختم کر دیا۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اہداف میں لانچرز، ہتھیاروں کے ذخیرہ کرنے کی سہولیات اور فوجی ڈھانچے شامل تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فضائیہ نے ساحلی علاقے میں حزب اللہ کے ٹینک شکن میزائل اور آپریشن یونٹ کے کمانڈرز کو ختم کر دیا جو اسرائیلی شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار تھے۔ اسرائیل نے ستمبر کے آخر سے اپنی جنگ کا مرکز غزہ سے لبنان تک وسیع کر دیا۔ دوسری جانب حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے تقریباً 60,000 اسرائیلی اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین نیوز۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔